فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ریڈرز، السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں کتاب پڑھ رہی ہوں اس کا نام ہے حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کی نصیحتیں، اور میرا نام ملکہ جعفری ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نیو جرسی سے آپ کی خدمت میں یہ کتاب پیش کر رہی ہوں۔ پہلے پیج پہ لکھا ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت کی نصیحتیں، مؤلف حامد اسلام جو، مترجم مولانا ذوالفقار علی سعیدی سولنگی، جیکب آباد، ناشر جامع فاطمیہ، اسلام آباد، پاکستان۔ اس کے بعد لکھا ہے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ نام کتاب حضرت آیت اللہ محمد تقی بہجت کی نصیحتیں، مؤلف حامد اسلام جو، مترجم مولانا ذوالفقار علی سعیدی، نظر ثانی حجت الاسلام سید احمد نقوی، سن اشاعت 2017، طبع دوم، کمپوزنگ قائم گرافکس جامعہ علمیہ ڈیفنس فیز 4 کراچی، ناشر الہادی ٹرسٹ اسلام آباد پاکستان۔ ملنے کا پتہ محمد علی بک ایجنسی اسلام آباد پاکستان، فون نمبر 0333523431۔ انتصاب میں لکھا ہے کہ ان علماء اکرام کے نام جنہوں نے تکلیفوں اور مصیبتوں کے باوجود محمد وآل محمد کا پیغام دنیا والوں تک پہنچایا اور تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ از ذوالفقار علی سعیدی۔ اس کے بعد فہرست کتاب میں، اس کتاب کے پورے 207 صفحات ہیں۔ فہرست کتاب میں لکھا ہے مقدمہ مترجم پیج نمبر 7، مقدمہ پیج نمبر 11، پہلا باب نماز کے بارے میں سوال و جواب صفحہ نمبر 13، دوسرا باب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پیج نمبر 33، تیسرا باب سیاسی و اجتماعی پیج نمبر 69، چوتھا باب عرفان پیج نمبر 85، پانچواں باب معرف اسلام پیج نمبر 137، چھٹا باب تفسیر آیات و روایات پیج نمبر 165، ساتواں باب حجاب و پاک دامنی 183 پیج ہے، آٹھواں باب مختلف مسائل 191، فہرست منابع پیج نمبر 207۔ اس کے بعد مقدمہ مترجم میں لکھا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المستمسکین بولایت الامیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد علی محمد وآلہ معصومین، اما بعد۔ اسلام نے علم و دانش کو نور کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نور کو ان قلوب میں قرار دیتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ علم انسان کو تاریکی اور ظلمت سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء۔ علم ایک نور ہے، جس دل میں چاہتا ہے اسے قرار دیتا ہے۔ خدا جس دل میں چاہتا ہے اسے قرار دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، اس کے کوٹیشن میں لکھا ہے مصباح الشریعہ باب السادس، اور پھر پیج نمبر 8 ہے اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگر تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس حدیث میں لفظ چین بتا رہا ہے کہ علم کے حصول کے لیے ہمیں جتنا دور جانا پڑے جائیں۔ انسان ہیرے اور جواہر کی تلاش میں سمندر کی تہہ تک چلا جاتا ہے۔ علم بھی ایک نایاب گوہر ہے، اس کے حصول کے لیے انسان کو جتنا دور جانا پڑے چلا جائے۔ انسان کو چاہیے کہ نور علم کے حصول اور جہالت کی ظلمت سے نجات کے لیے ہمیشہ علم کی جستجو میں رہے۔
حصول علم کے لیے سوال کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ علم خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے۔ خدا تم پر رحم کرے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس طرح 4 افراد کو ثواب ملتا ہے: سوال کرنے والے کو، بولنے والے کو، سننے والے کو اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ انسان اگر علم کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جو بات وہ نہیں جانتا اس کے بارے میں جاننے والے علماء سے پوچھے۔ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے وہ جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر نور علم سے آراستہ ہو سکتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کچھ وقت حصول علم کی خواری پر صبر نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ جہالت کی زندگی، ذلت برداشت، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کہ کوٹیشن میں کہ مصباح الشریعہ صفحہ نمبر 13 الباب الخامس فی العلم، تو صفحہ نمبر 9 شروع ہوتا ہے جس میں کہا کہ وہ ہمیشہ جہالت کی ذلت برداشت کرتا رہتا ہے۔ زیر نظر کتاب عالم ربانی شیخ الفقہا جمال العارفین الحاج آیت اللہ العظمی محمد تقی بہجت قدس اللہ نفس زکیہ سے پوچھے گئے سوال اور جواب کا مجموعہ ہے۔ علم و عرفان کے عظیم درجے پہ فائز ہونے کے باوجود آپ نے سوالوں کے جوابات میں نہایت تواضع اور انکساری سے کام لیا ہے۔ ترجمے میں آسان، عام فہم اور سلیس اردو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نیز ثقیل اور غیر مانوس کلمات سے حد الامکان پرہیز کیا گیا ہے۔ البتہ اس بات کا فیصلہ تو قارئین اکرام ہی کریں گے کہ بندہ مفاہیم اور مطالب کو منتقل کرنے میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں۔ آخر میں اپنے والدین، اساتذہ اور اپنے بڑے بھائی استاد محمد بخش سولنکی کا بیحد مشکور ہوں، جن کی شفقت اور تربیت نے مجھے اہل بیت کا خدمت گزار بنایا۔ نیز حجت الاسلام المسلمین قبلہ سید احمد نقوی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس کتاب کی نشر و اشاعت میں بھرپور تعاون کیا۔ والسلام علی من اتبع الہدی العبد ذوالفقار علی سعیدی، مدیر جامعۃ المہدی سادات محلہ ڈھاڈر، ضلع بولان، بلوچستان۔ اور ان کا ای میل ایڈریس ہے سعید SAEEDIPK@hotmail.com۔ صفحہ نمبر 10 اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ مقدمہ کتاب حاضہ حضرت آیت اللہ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی ان شفاہی اور کتبی تقاریر نصائح اور جوابات کا مجموعہ ہے جنہیں میں نے ان سے یا خود سنا ہے یا دوسروں نے مجھ سے نقل کیا ہے۔ بعض سوال اور ان کے جواب بندے کے پاس موجود ہیں۔ یہ مجموعہ تحریری صورتحال میں اہل معرفت کی خدمت میں اس امید سے پیش کر رہا ہوں کہ درج ذیل ای میل پر اپنے مفید مشوروں اور ان پر موجود نقائص کے بارے میں مطلع فرمائیں۔ والسلام، حامد اسلام، حوزہ علمیہ قم المقدس، ایران۔ اور انہوں نے ای میل دی ہے کہ hamed.islamjoo@yahoo.com۔ اسپیلنگ میں پھر سے پڑھتی ہوں، hamed.islamjoo@yahoo.com۔ اس کے اوپر ای میل کی جا سکتی ہے اور ان سے بات کی جا سکتی ہے، مشورہ لینا ہو یا پوچھنا ہو تو۔ صفحہ نمبر 13 اس کا پہلا باب ہے، نماز کے بارے میں سوال و جواب۔ سوال: اگر کوئی شخص حضور قلب کے بغیر نماز پڑھے تو کیا وہ دوبارہ اسی نماز کو حضور قلب کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ جواب: اگر کسی نے حضور قلب کے بغیر نماز پڑھی اور دوبارہ اسی نماز کو پڑھنا چاہتا ہے تو ممکن ہے ہم اس کے بارے میں کہیں کہ یہ دستور اور سنت کے خلاف ہے، کیونکہ نماز کی تکمیل اور جبران کے لیے نوافل مقرر کیے گئے ہیں اور انہیں شرعی حیثیت دی گئی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے نوافل دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ ایسا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس میں تمام آثار پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حضور قلب یا اس طرح کی دوسری چیزوں کے بارے میں نماز میں پیش رفت چاہتا ہے تو اسے نوافل کو جاری رکھنا چاہیے۔ ارشاد رب العزت ہے، الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ یہ صفحہ نمبر 15 تھا، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 16 میں جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں۔ سوال: بعض اوقات زیادہ سجدوں کی وجہ سے پیشانی پر سجدگاہ کے نشان بن جاتے ہیں، کیا یہ حالت ریاکاری شمار ہوتی ہے؟
جواب: طویل سجدے ان عبادات میں سے ہیں جو شیطان کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ جو شخص طویل سجدے کرتا ہے اسے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ریاکاری میں مبتلا نہ ہو، اور سجدے کے بعد آئینے میں کھڑا ہو کر دیکھے کہیں اس کی پیشانی پر سجدے گاہ کے نشان تو نہیں ہے۔ اگر اسے اپنی پیشانی پر سجدے گاہ کے نشان نظر آئے تو اسے چاہیے کہ انہیں صاف کر دے تاکہ بری صفت ریاکاری میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے۔ پھر سوال ہے دوسرا کہ مجھے نیند بہت آتی ہے جس کی وجہ سے صبح کی نماز آخری اوقات میں پڑھتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: آپ پانی کم پیا کریں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نماز میرے لیے جرمانہ دینے کی طرح ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں قبل اس کے کہ میں نیکسٹ پیج پڑھوں، اس میں ریفرنس لکھا ہے گوہر ہائے حکیمانہ، امام محمد باقر علیہ السلام سے مذکور ہے کہ آیت کریمہ نوافل کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت اللہ صلاتہم یحافظون، اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، سورہ معارج آیت نمبر 34 واجب نمازوں کے بارے میں ہے۔ رات کے اور اس کے بعد نمبر 2 در خلوت عارفان صفحہ نمبر 106۔ نمبر 3 رات کے اوقات میں زیادہ پانی پینے، دہی اور لسی کے استعمال سے نیند زیادہ آتی ہے۔ صفحہ نمبر 17 ہے۔ جواب: آپ اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھا کریں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا پروردگار بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ سوال: میں چاہتا ہوں کہ نماز میں تمام اذکار کو درک کروں، سمجھوں اور اس نور کو درک کروں اور دیکھوں تاکہ اس نور کے ذریعے حرکت کر سکوں۔ جواب: اپنے اعمال کو حضور قلب کی شرائط کے ساتھ انجام دیں، اس کے بدلے میں کیا کیا جائے گا ہمارے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ سوال: اجمالاً بتائیں کہ حضور قلب کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ جواب: اگر آپ کا مقصد حضور قلب ہے تو وہ نوافل اور مستحبی عبادات سے حاصل ہوتا ہے۔ نماز کو فرادہ کے بجائے جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی ان میں سے ایک ہے۔ حضور قلب اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ غفلت کے اوقات میں خود پر سختی نہ کریں اور حضور قلب کے اوقات میں اختیاراً اسے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ریفرنس میں لکھا ہے نمبر 1 گوہر ہائی حکیمانہ صفحہ 17، نمبر 2 انعام 133، نمبر 3 باسوئے محبوب صفحہ نمبر 62، نمبر 4 یعنی نماز میں اگر حضور قلب نہ ہو تو نوافل کے ذریعے ان کا جبران کریں اور نوافل کو حضور قلب کے ساتھ پڑھیں یا نماز کو باجماعت پڑھیں۔ وہ نماز جو حضور قلب کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باسوئے محبوب میں پیج نمبر 622 سے یہ ریفرنس ہے۔ یہ میں نے پڑھا ہے صفحہ نمبر 17، اور اب اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 18۔ سوال: دوران نماز ناپسندیدہ نفسانی اوصاف کو زائل کرنے اور حضور قلب پیدا کرنے کے لیے کوئی دستور عمل بتائیں۔ جواب: نماز میں اصلاح کے لیے اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرنا اور ظاہری اور باطنی برائیوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ نماز شروع کرتے وقت حضرت ولی العصر زمانہ امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کے ساتھ توسل نماز کی اصلاح کے طریقوں میں سے ہے۔ سوال: استاد بزرگ، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ کوئی ایسا اچھا ذکر یا عمل بتائیں کہ جسے انسان اپنی یومیہ نمازوں کے بعد انجام دے۔ جواب: نماز پڑھنے والا اپنی فرصت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مشترک اور مختص تعقیبات جو معتبر اور معروف کتابوں میں بیان ہوئی ہے پڑھ سکتا ہے، خواہ مفصل ہو یا مختصر، البتہ ان میں سے افضل تعقیبات وہ ہے جو صحیح اور ثابت ہو۔ نمبر 2 اس کے علاوہ دوسری تمام تعقیبات کو مطلوب کی امید سے پڑھا جا سکتا ہے۔ صحیح دعاؤں میں سے وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جن سے حضور قلب زیادہ ہوتا ہے، یا وہ دعا جو نماز پڑھنے والے کی حالت یا مخصوص ضرورت کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ سوال: عبادات میں سستی اور تھکن کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں صفحہ نمبر 18 پڑھ رہی ہوں، اور اس کا ریفرنس میں لکھا ہے باسوئے محبوب صفحہ نمبر 64۔ نمبر 2 اس سے معتبر دعائیں مراد ہیں۔ جو بھی دعا منتخب کی جائے ضروری ہے اسے ہمیشہ پڑھایا جائے، یہی سب سے اچھی تعقیبات ہیں۔ نمبر 3 باسوئے محبوب صفحہ نمبر 65، یہ ریفرنسز تھے، اور اب میں صفحہ نمبر 18 پڑھ رہی ہوں، جس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ جواب: چستی کے اوقات میں مستحبی عبادتیں بجا لائیں اور تھکن کی صورت میں واجبات پر اکتفا کریں۔ سوال: ریا، عجب، تکبر اور شہوت وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جناب علی اپنا نظریہ فرمائیں۔ جواب: تمام برائیاں معرفت الہی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور انہیں عبادت سے محبت کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔
اگر انسان جان لے کہ اللہ تعالیٰ تمام اوقات اور حالات میں تمام اچھائیوں سے بہتر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ سوال: کچھ عرصے سے میں اپنے ایمان میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، یہاں تک کہ بعض اوقات نماز بھی نہیں پڑھتا، اور جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز پر توجہ نہیں رہتی۔ مجھے اپنے مرض سے چھٹکارے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: علم کلام پڑھنے سے نظری لحاظ سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور غیر نظری لحاظ سے اپنے علم پر عمل سے ایمان قوی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کی حفاظت کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے ذہن میں دوسرے خیال نہ آنے دے اور اختیار اس سے پرہیز نہ کرے، اور اختیاراً اس سے وہ کر سکتا ہو لیکن اس سے پرہیز نہ کرے۔ اس کے ریفرنس میں لکھا ہے کہ بسوئے محبوب صفحہ 70 تھکن کی صورت میں صرف واجبات پڑھیں، بسوئے محبوب صفحہ 69 ایمان نظری کی تقویت کے لیے عقائد کی کتابوں کا استعمال کریں، اور ایمان عملی میں تقویت کے لیے اپنے علم پر عمل کریں۔ نمبر 4، انسان میں معنوی حالت کا پیدا ہونا۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے کہ جو سوال کیا ہے کہ جو جواب دیا ہے کہ اپنے ذہن میں دوسرا نہ خیال آنے دے اور اختیاراً اس سے پرہیز نہ کرے، اور ان کی عدم موجودگی میں پرواہ نہ کرے۔ یہ صفحہ نمبر 20 ہے۔ نماز شب کی توفیق حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: سورہ کہف کی آخری آیت پڑھا کریں، اور اس امر سے سورہ کہف کی آخری آیات کی تلاوت کیا کریں، اور اس امر نماز شب پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اگر فائدہ نہ ہو تو تقدیم پر نصف کریں، نماز شب کو آدھی رات سے پہلے پڑھیں۔ سوال: مجھے نماز شب اور سحر کے وقت بیدار ہونے میں سستی ہوتی ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ جواب: نماز شب سے سستی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے عہد کریں کہ جس رات نماز شب نہیں پڑھیں گے اس کی قضا بجا لائیں گے۔ عبادات میں ہمیں پہاڑ کھودنے، مشکل کام کرنے کا نہیں کہا گیا ہے۔ نماز شب پڑھنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے جو حقیقت میں سونے کا وقت معین کرتا ہے۔ بے خوابی نہیں ہے، رات کو آدھا گھنٹے پہلے سو جاؤ تاکہ آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہو سکے۔ کیا تجھے خوف ہے کہ اگر بیدار ہو گئے تو دوبارہ نہیں سو پاؤ گے اور تمہیں موت آ جائے گی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نیند ہی میں تمہیں موت آ جائے۔ سوال: نماز شب کی توفیق نماز صبح اول وقت میں باجماعت پڑھنے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب میں صفحہ نمبر 21 میں پڑھوں گی، اور اس میں ریفرنس میں لکھا ہے بسوئے محبوب صفحہ نمبر 75۔ رات کو مخصوص اوقات میں بیدار ہونے کی نیت سے سورہ کہف کی آخری آیت پڑھیں، فائدہ نہ ہو تو آدھی رات سے پہلے نماز شب پڑھیں۔ بسوئے محبوب صفحہ نمبر 77، بسوئے محبوب صفحہ نمبر 77 اور 700.17/2۔ تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہے صفحہ نمبر 21 میں۔ توفیق کے اوقات میں سستی نہ کریں، اس طرح کرنے سے دیگر تمام اوقات میں کامیاب و کامران رہیں گے۔ سوال: میرا ایک بھائی ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ ہم اسے بہت سمجھاتے ہیں لیکن وہ ہماری بات پہ کان نہیں دھرتا، برائے مہربانی کوئی راہ حل بتائیں۔ جواب: نماز جعفر تیار پڑھ کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، نیز آخری سجدے میں بھی اس مقصد کے لیے دعا کریں اور آنسو بہائیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے سے خصوصاً نماز میں خضوع و خشوع کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: نماز کے آغاز میں امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ساتھ حقیقی توسل کریں اور عمل کریں۔ اس کے ریفرنس میں لکھا ہوا ہے کہ بسوئے محبوب صفحہ 77 007.2 سوات 87 نمبر 3 تکبیرۃ الاحرام سے پہلے یا بقیت اللہ علیہ السلام کے عہد توسل حقیقی، یعنی سب سے پہلے امام اجل اللہ فرجہ شریف پر صحیح عقیدہ اور ایمان رکھے، یعنی امام سے شک و تردد کے ساتھ توسل نہ ہو بلکہ کھلے دماغ کے ساتھ امام کو قبول کرے۔ اسے یہ بات حقیقی معنوں میں تسلیم کرنی ہوگی کہ دیواریں اور پردے اور اس کے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی مستقیم نظر کے درمیان حائل نہیں ہو سکتے۔ ثانیاً اسے چاہیے کہ قلبی طور پر امام کی طرف متوجہ رہے، جسمانی آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ اس کی حکومت اور قدرت پہ یقین رکھے۔ اگر سلطان جان لے کہ وہ ایسا عقیدہ نہیں رکھتا تو اسے اپنی بارگاہ میں آنے نہیں دے گا۔ لہٰذا جن لوگوں نے اپنا عقیدہ درست نہیں کیا ہے ان میں اکثریت کی طرف امام متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صفحہ نمبر 22 ہے کہ
صفحہ نمبر 22 شروع ہوتا ہے کہ تمام شرائط کے ساتھ نماز کو انجام دیں۔ سوال: دوران نماز توجہ برقرار رکھنے کے لیے کوئی دستور عمل بیان فرمائیں۔ جواب: جس وقت آپ کی توجہ مرکوز ہو جائے اس وقت اختیاراً منصرف نہ ہوں نماز کے، اور اس دوران جس وقت آپ متوجہ ہو جائیں اختیاراً اپنی توجہ نہ ہٹائیں۔ بار بار ایسا کرنے سے یہ عمل آپ کی عادت بن جائے گی اور آپ دوران نماز خود بخود متوجہ ہو جائیں گے۔ سوال: بعض اوقات ہماری صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، کوئی ایسی عمل بتائیں جس سے ہماری صبح کی نماز قضا نہ ہو۔ جواب: جو شخص اپنی نمازیں اول وقت پہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبح کی نماز کے لیے بیزار کر دیتا ہے۔ سوال: امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ محبت میں اضافے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: گناہ نہ کریں اور اول وقت میں نماز پڑھیں۔ سوال: حضرت خمینی نے اپنی اخلاقی نصائح میں فرمایا کہ اپنی یومیہ نمازوں کو پنجگانہ اوقات میں پڑھیں۔ ان کے فرمان کے مطابق کس طرح نمازوں کو 5 اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر اس سلسلے میں کوئی نظریہ ہے تو بیان فرمائیں۔ ریفرنس میں لکھا ہے در خلوت عارفان صفحہ 107، در خلوت عارفان صفحہ نمبر 108۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 23 پر ہے۔ جواب: نماز کو مشترکہ اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز پنجگانہ کو ان کی فضیلت کے اوقات میں پڑھنا چاہیے تو اس کو چاہیے کہ ظہر کو اول وقت میں پڑھنے کے 3 گھنٹے بعد عصر پڑھے اور نماز مغرب کے 1.5 گھنٹے بعد عشاء کی نماز ادا کرے۔ سوال: قرب خدا میں اضافے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مقامات عالیہ تک رسائی کے لیے اگرچہ وہ 1000 سال کی مسافہ حد ہی کیوں نہ ہو، عقائد اور عمل میں ترک معصیت اور نماز کو اول وقت میں پڑھنا کافی اور وافی ہے۔ سوال: پیچیدہ مشکلات حل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نماز جعفر طیار کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ سوال: عبادت کی لذت درک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں لذت محسوس کرنے کے لیے نماز سے پہلے ہی کچھ مقدمات ہونا چاہیے اور نماز میں بھی کچھ مقدمات ہونا چاہیے۔ وہ مقدمات جو نماز سے پہلے ہونا چاہیے اور ان پر عمل کیا جائے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دور رہے، کیونکہ معصیت روح کو غمگین کر دیتی ہے اور دل کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ اور وہ مقدمات جو خود نماز میں ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان اپنے چاروں طرف زنجیر اور تارے سے حلقہ بنائے اور اپنی سوچ کو غیر خدا کی طرف نہ لے جائے۔ یہ صفحہ نمبر 23 کے آخر میں جو ریفرنس ہے وہ لکھا ہے در خلوت عارفان صفحہ نمبر 105، در خلوت عارفان صفحہ نمبر 109، منقول از شاگردان معظم۔ تو یہ صفحہ نمبر 23 تک میں نے ریکارڈ کیا ہے۔